نشستوں پہ آپ کو پتہ ہے عام طور پر خواتین اتنی متحرک نہیں ہوتی. یہ بعد میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ٹیکسٹائل بھی رہ چکی ہیں. اور 9 مئی کو جب گرفتاری ہوئی، عالیہ حمزہ نے 15 مہینے اور 6 دن جیل میں گزارے. ہر طرح سے توڑنے کی کوشش کی، ہر طرح کا تشدد کیا گیا، لیکن یہ اپنے نظریے سے نہیں ہٹی. اور آج بھی دیکھ لیں، کسی اپنے ایک رہنما پر تنقید نہیں کرتی. کوئی ساتھ آ جائے تو بسم اللہ، کوئی نہ آئے تو اکیلی چل پڑتی ہیں. پنجاب میں انہیں کارکن پسند کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. پارٹی کے اندر لوگ موجود ہیں جو بزدل بھی ہیں، ڈرپوک بھی ہیں، چھپے بھی ہیں. وہ عالیہ حمزہ سے حسد بھی کرتے ہیں اور جلن بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان کو جیل سے یہ پیغام بھی بھجوانا پڑا کہ عالیہ حمزہ کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے. ان لوگوں کو خطرہ ہے کہ عالیہ حمزہ اس وقت پنجاب میں جس طرح متحرک کر رہی ہیں لوگوں کو، کہ ان کے اوپر جو بزدلی کا لیبل ہے وہ پکا ہوتا جا رہا ہے، اور ان کی حکمت عملی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. اور یہ نہیں چاہتے کہ عالیہ حمزہ کامیاب ہو جائے. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ آنے والے سالوں میں عالیہ حمزہ کا سیاسی مستقبل بہت تابناک ہے. پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی ہو سکتی ہے، وفاق میں وزارت داخلہ بھی ہو سکتی ہے. آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں کہ وزارتیں ان کے پیچھے پھر رہی ہوں گی. یہ میری بات یاد رکھیں کہ کارکن جو ہے وہ قربانی نہیں بھولتے، اور یہ باقاعدہ طور پر اس مسخ شدہ تاریخ میں ایک بہت بڑا حصہ لکھ رہی ہیں. عالیہ حمزہ لاہور سے تعلق رکھتی ہیں، پنڈی کنونشن میں پہنچ جاتی ہیں. یہ پنڈی اڈیالہ جیل پہنچ جاتی ہیں خان کی تاریخوں پر. یہ نوجوانوں کو متحرک بھی کر رہی ہے، کنونشن بھی کروا رہی ہے. اور پنڈی کے اندر 20 کے قریب ایم پی ایز اور ایم این ایز موجود ہیں، 7 ایم این اے اور 13 ایم پی ایز. ان میں سے ایک سمابیہ طاہر ہیں، یا 1-2 لوگ، وہ ایک شہباز بھٹیے کو نوجوان ہے شاید، یہ نظر آتے ہیں. باقی تو سارے ایسے غائب ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ. بھئی آپ اپنے گھر میں اگر نہیں نکل سکتے تو آپ نے تحریک کیا چلانی ہے؟ آپ نے عوام کو کیا موبلائز کرنا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری، میں نے ان سے سوال بھی پوچھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کو شو کاز نوٹس دیں. ان سے پوچھیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے وہ سائڈ پہ ہو جائیں. ان کی مجبوریاں ہیں، ان کے مسائل ہیں، جو بھی ان کے تقاضے ہیں. ان کی جگہ یہ نوجوان آئیں جو اس وقت سیاست میں مستقبل بنانا چاہتے ہیں، اپنا قربانیوں سے نہیں ڈرتے، جنہیں دل تنگ نہیں کرتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ اپنا سیاسی مستقبل بھی بنائیں گے اور قوم کے لیے بھی کھڑے ہوں گے. مستقبل ہے بھی ان کا، کیونکہ لیڈرشپ تو بنتی ہی کرائسس میں. یاد رکھیں، جب